نہیں پڑھ رہا تھا میں پوری دنیا میں ٹھنڈک کے بارے میں ایک کانسیپٹ ہے کہ درخت لگاؤ ٹھنڈک بڑھے گی، آکسیجن ریٹ بڑھے گا۔ ہمارے ملک میں ایک ہی سوچ ہے، ٹینٹ کرا لو موسم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ تیرے رب کی سوچ ہے، اپنی گرمی کم کرنی ہے تو حج عمرے پہ آ، دنیا کی مہنگی ترین ٹینٹ کروا۔ میں بتاؤں فرشتوں کو، تم کہتے تھے قتل و غارت کرے گا، میں نے ایک اشارہ کرا ہے، اپنی سب سے قیمتی زلفیں میرے راستے میں قربان کر کے یہ جو لبیک اللہم لبیک کہنے والا احرام لے کے آیا ہے، ذرا اس کو دیکھو، وہی ہے جس کے بارے میں تم خلافت پہ اعتراض کرتے تھے۔ سر جی وہ ٹنڈ بھی عبادت، وہ تیرا طواف الوداع بھی عبادت، اور جانور خریدنا بھی عبادت۔ ذکر کرا نا ہم نے پچھلی مرتبہ، پوچھا سر جی یہ مسئلہ ہے بکرے میں قربانی کی شرطیں پوری کرتا ہے، لگ جائے گا؟ اور جب تصویر مانگ لی کہ لینے والے کی تصویر ذرا بھیجیں، اس بیچارے کا تو کان معمولی سا وہ چیرا آیا تھا، کٹا تھا، اور جناب کی خریدنے والے کی پوری سنتی کٹی ہوئی ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، اور تھوڑا سا اشارہ کرا تو جناب غصہ کر گئے، آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے۔ سر جی عادت کو عبادت بنانے میں تھوڑی دیر لگتی ہے، ہڈی غلط جڑی ہوئی ہو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ بچوں کو کئی دفعہ لے کے جاتا ہوں پہلوانوں کے پاس، فریکچر ہوئے ہوتے ہیں، ان کا ایک ہی موقف ہوتا ہے جی یہ ہن پرانا غلط جوڑ گیا جی انہوں۔ ابھی کل میری ڈسکشن ہوئی کہ سر جی ایک آپ کو مریض دکھانا ہے، ہڈی ابری ہوئی ہے، کہندے جی ابر کداں گئی ہے؟ میں نے کہا کافی پہلے چوٹ آئی تھی، کہندے وہ تو پھر غلط جگہ جوڑ گئی ہے۔ میں نے کہا حل؟ کہتے ہیں جی حل بڑا آسان ہے، توڑیں گے، کچی کریں گے، توڑیں گے، توڑ کے اسے لیول پہ لائیں گے۔ میں نے کہا یہ تو بڑا تکلیف دہ عمل ہے۔ کہتے ہیں جی پھر تکلیف تو ہوتی ہے، عادت سے عبادت میں آنے میں تکلیف تو ہوتی ہے۔ طواف تو بیت اللہ کے تب بھی ہوتے تھے، مگر جب مرشد نے کہا کہ لباس پہن کے کرو، ایک اللہ کے لیے کرو، پرابلم تو بن گئی۔ حاجیوں کی خدمت تو پہلے بھی ہوتی تھی، قربانیاں پہلے بھی ہوتی تھیں۔ مزہ اس کے بار ہے کہ خریدنے سے پہلے جو جانور میں شرطیں دیکھ رہے ہو اپنے میں دیکھو، عادت سے عبادت میں آؤ، عادت سے عبادت۔ آپ کہیں گے جناب یہ نال کیڑی ہے، سکھاں نے بھی تو رکھی ہے۔ یونیفارم ساری دنیا پہنتی ہے، 2 دھوتیاں، یہ سادھو بھی باندھ لیتے ہیں، ہندو بھی باندھ لیتے ہیں، بدھ متوں نے بھی اپنے دائیں کندھے ننگے کیے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میں نے اپنے مرشد کی سنت سمجھ کے باندھی ہے تو میری وہ چادر بھی عبادت، میرا ایک سٹیپ لینا بھی عبادت۔ میں کوئی بھی قدم اندر کر کے مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں، مگر رائٹ جو ہے وہ سٹیپ پہلے لے کے اندر رکھ کے قدم، میری عبادت بن جائے گی۔ تو قربانی کے جانور کو صرف گوشت بکرا، اس سال سارے مل کے ایک عادت توڑے نا، کیا خیال ہے؟ میں سب سے پہلے مخاطب ہوں خود کو اور اپنے گھر کو۔ کیا بھلا اس سال جنیاں موٹیاں بکیاں، تلیاں، دل شل، کلیجیاں، یہ آپ نہیں پکاؤنیاں۔ محلے چ جڑا سب تو ماڑا بندہ نا جہدے گھر نہیں قربانی، انہوں نے کہیا تسی پکاؤ، ہو جائے گا؟ بڑا مشکل ہے، اسی سارا دن ویٹ کرنا ہے، رات نو ایڈا مہنگا جانور لیا ہے، مین پوائنٹ تے جڑے نے وہ مامے لگتے ہیں انہوں نے دے دئیے۔ ٹیسٹر لگائیں، خود کو چیک کر کے دیکھیں۔ عمر گزر گئی ہے، ہمیشہ پہلے ہم نے ہی کھایا ہے، دل ہم نے کاٹا، جگر ہم نے کاٹا، کلیجی ہم نے بنائی، تلی ہم نے بنائی، موٹی چیزیں ہمارے بچے بلے بلے، پھر ماں پوچھتی ہے ہاں کیسا لگا؟ مما بڑی زبردست۔ کیا بات ہے! کیا غریب کے گھر میں کبھی کوئی بچہ اس سے اس کی ماں پوچھ کے کہے پت آ کدی کھادا ہی؟ کہے ماں آیا تو سانو کدی لبا ہی نہیں، یہ کتوں آیا؟ اور پتہ چلے کہ آپ کے گھر سے آیا ہے۔ اللہ کی قسم نہ بھی پتہ چلے تو آسمان والا تو جانتا ہے۔ میرے خیال میں سارے بکرے کی قربانی ایک طرف، یہ اپنے من کی قربانی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ فخر نہیں کر رہا، مٹ کے کہہ رہا ہوں، پچھلے سال میں نے محلے کے کچھ لوگوں کو بلایا، میں کہا بھاجی اے تسی نا تواڈے لئی، کہتے بھاجی یہ تو کوئی پوچھدا بھی نہیں، یہ کداں؟ اور ویسے بھی
یہ اس سٹائل میں نے کبھی نہیں کھائی. ہم نے اپنے سٹائل میں جو بھی ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, مدینہ میں جو ہم کرتے تھے وہی ہم نے اپنایا. تھوڑا لوگوں کو منفرد لگا. سر جی کریں کچھ, کھروڑے ساری عمر ماسی لے جاندی ہے یہ پھوپھو. سر جی کسی غریب وال دے کے بھیجو نا, پاجی تواڈے اس دفعہ بزرگو تو اینو ذرا کھایو, کوئی گوڈیاں دی میک شیک بنوں, ماشاءاللہ خوشی ہوئے گی. سیری دے نا کسی غریب کو پتہ چلے. مانگنے والے تو کٹھے کر کے ریڑیوں پہ لے جا کر کے بہت کچھ کر لیتے ہیں, لیکن تجھے بھی پتا چلے کہ میرے علاقے میں غریب کون ہے, مستحق کون ہے, مانگنے والا کون ہے, ٹپیکل کون ہے, ضرورت مند ڈیزرونگ اور محتاج کون ہے. یہ قربانی دینی پڑتی ہے, نکلنا پڑتا ہے. زور لگتا ہے جناب اس میں, یہ ایزی نہیں ہے کہ جیڑا آ گیا دکان تے بسم اللہ, ایسے نہیں ہوتا. جانور کے لیے قربانی, باقی باتیں زیادہ بعد میں. آج کی قربانی اس سال کی, اگلے سال کچھ اور نہیں دیکھیں گے, عادتیں کچھ بدلیں گے, کچھ عبادتوں کی طرف بڑھیں گے. تو اس سال بے شک جانور چھوٹا لے لیں, چھوٹا لے لیں کسی اور کے گھر. او جی میں گوشت بھیج دوں گا, کچھ نہیں بنتا گوشت سے. پوری فیملیاں بیٹھی ہوتی ہیں, میری 100 چل رہی ہیں, کریں کوئی حرج نہیں. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 کری تھی, مگر اپنی ساری سوسائٹی لا کر کے وہاں مینا میں بٹھا کر کے پھر 100 کری تھی, پھر 100 کری تھی. اور ان میں سے ان کو بھی کھلایا, خود بھی کھایا, کھالے مسکینوں کو دی, ضرورت مند لوگوں کو دی, محتاج لوگوں کو دی, اور ایک سیٹ اپ بنا. آئیے اس سیٹ اپ کی طرف عادت سے نکل کے عبادت میں آئیں. انشاءاللہ زندگی مزہ نہ دے تو مجھے کہنا. اللہ تعالی ہمارے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, اور اس عید کو صحیح معنوں میں ہمارے حق میں عید بنائے, اور ان مہنگے ترین ایام کو, ان کے بونس کو لینے اور اپنانے اور اس موسم بہار کا صحیح حقدار ہمیں بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, جس بھی شخص نے قربانی کرنی ہے, اور جس سے مراد یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر گھر کے اوپر صرف ایک قربانی ہے اگر اللہ نے مالی ہمت دی ہے. زیادہ ہے تو ٹھیک ہے, الحمدللہ یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں. ہر گھر کے اوپر میرے مرشد نے, رہبر نے, رہنما نے, رحمت دو عالم نے ایک قربانی, اور وہ سب کی طرف سے ہوگی, اور سب کو اللہ برابر اجر دے گا. زندوں کو بھی, فوت شدگان کو بھی اللہ اسے صدقہ جاریہ بھی بنائے گا, بس اللہ قبول کر لے. باقی رہ گیا کہ ناخن, بال, تو یہ 10 دنوں کے لیے جو ہے ان کو روک لیا جائے گا. اس سے پہلے جو ہے کاٹنے ہیں وہ کاٹ لیں, اور پھر قربانی کے بعد اس کو جو ہے وہ عمل میں لایا جائے. اور ہمارے ہاں ایک عادت ہے کہ بالخصوص عید کی رات جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ, اس وقت ہم اپنی باڈی کے فرعون اور نمرود بنے ہوتے ہیں. اور ایک ہی جملہ ہم نے یاد کیا ہے, فرعون یہی کہتا تھا, میرا ملک میری مرضی, میری رعایا میری مرضی, میری قوم میری مرضی. تم کون ہوتے ہو؟ موسیٰ تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ نمرود کا بھی یہی سلوگن تھا, میرا وطن میری مرضی, میری سپاہ میری مرضی, میری فوج میری مرضی. ہم نے بھی کہیں نہ کہیں, وہ چند عورتیں بدنام ہو گئی بول کے, لیکن اصل میں شاید ہی ہم میں سے کوئی بچا ہو جو یہ نہ کرتا ہو کہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن پہ اپنی مرضی چلا لیتا ہے. جتنا کہ دین چاہیے اتنا کہ لے لیا, جو اچھا لگا بطور فیشن, داڑھی اچھی لگی تو رکھ لی, میری ہے, آپ کو کیا؟ میری چیز ہے, آپ کو کیا؟ ٹخنے میرے ہیں, آپ کو کیا؟ گھٹنے میرے ہیں, آپ کو کیا؟ ناف میری ہے, آپ کو کیا؟ بیٹی میری ہے, آپ کو کیا مولانا؟ وہ بھی بہن بیوی میری, آپ کیوں ایسے؟ میرا گھر میری مرضی نہیں, یہ سب اللہ کا ہے, سب اللہ کا ہے. جب سب اللہ کا ہے تو پھر اسے اسی حیثیت سے دیکھ کے چلیے. انشاءاللہ زندگی خوشگوار بھی ہو جائے گی, زندگی حسین بھی ہو جائے گی, زندگی خوبصورت بھی ہو جائے گی. اور باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں بھی زندگی رہی تو بات ہوگی کہ 10 ایام میں جو باقی بچیں گے ان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. اور بالخصوص یوم عرفہ 9 تاریخ کا جو روزہ ہے اس کا اہتمام اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے، جو رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں اللہ ان کی آسمان سے غیبی مدد کرے، مقروض لوگ اور بے روزگاروں کے حالات اللہ تعالیٰ درست فرمائے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔